السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی، عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی، اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی تبلیغ ہمارا مشن۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول النبی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرا یہ آغاز ہے۔ محترمہ اساتذہ کرام اور بزرگوں ساتھیوں، تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے اور خدا کے احکام سے آگاہ کرے اور تمام انسانوں کو منشا الہی سے ناآشنا کرے، اپنی امت اور قوم کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، شراب و نوشی سے روکے، شراب طہورا کی دعوت دے، حرام روزی سے روکے، رزق حلال کی دعوت دے، شر و فساد سے روکے، عدل انصاف کا ماحول قائم کرے، غیر اللہ کی پرستی سے روکے، اے خدا کی ماننے کی دعوت دے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرے، نور اتحاد سے پورے عالم کو روشن کرے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہے گی، شر و فساد کا وجود قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ صداقت، امانت، عدل انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ خدا سے کون ڈرائے گا؟ جنت اور جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں میں سے بہترین امت ہو، خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سامعین اکرام، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت والا کام کل قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ، امر بالمعروف کی ذمہ داری اسی امت کے کندھے پر ڈال دی ہے، اسی وجہ سے خیر امت کے لقب دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، غور سے سماعت فرمائیے، امر بالمعروف عن المنکر کی ذمہ داری کس کس پر تھی؟ کسی مولوی پر نہیں، صرف کسی مفتی پر نہیں، صرف کسی عالم پر نہیں، صرف کسی محدث پر نہیں، صرف کسی امام پر نہیں، صرف اس مسجد مدرسے میں رہنے والوں کی نہیں، صرف کسی تبلیغ جماعت والوں کی نہیں، بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ کوئی برا کرے تو اسے روکے، کوئی نماز نہ پڑھے اسے نماز کی دعوت دے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اسے اللہ کا خوف دلائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے، غرض جس کے سامنے بھی غلط کام کر رہا ہو تو اسے روکے، ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے۔ یہ پورے امت کے ہر شخص کا فریضہ ہے۔ سامعین اکرام، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے
خود گھر میں کتنی برائی اور اللہ کے کتنے احکام ٹوٹے جا رہے ہیں، اعلان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ کیا ان کو دیکھ کر ہمارے پیشانی پر سکند آئی؟ روکنا ٹوکنا تو دور کی بات، آپ سے تعلقات میں کوئی فرق آیا؟ آپ کے لڑکے بے نمازی، آپ کی بیوی بے نمازی، آپ کی بہن بے نمازی، آپ کے گھر والے بے نمازی، بتاؤ کیا آپ نے نماز چھوڑنے پر کوئی ایکشن لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیٹے سے محبت برقرار رہے، چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیوی سے محبت برقرار رہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے دوستی سے دوستی برقرار رہے۔ کتنے دکھ تو کتنے افسوس کی بات کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہمارے زبان میں جنبش تک نہ آئے، اور ہمارے سامنے رسول کی نافرمانی کرے، اور ہمارے بدن میں کپ کپاہٹ طاری ہو، اور ہمارے سامنے رسول کی بد زبانی کرے، اور ہمارے خون میں جوش پیدا ہو، اور وہ بھی کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کو ہم نے آج تک اپنا نہیں سمجھا۔ سامعین اکرام، آج کتنے مسلمان کفر و شرک کی زندگی گزار کر رخصت ہو رہے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر کلمہ نماز روزے سے دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کلمے کا صحیح سے مفہوم نہیں آتا، وضو، نماز، غسل کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں۔ کیا ان حالات میں ہماری ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، کلمہ نماز سکھائے؟ ہمارا فرضیہ نہیں گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کرے، اسلام کے احکامات سے آشنا کرے، سنت نبوی کو خود زندہ کرے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے۔ سامعین اکرام، امر بالمعروف پورے امت کے ایک ایک فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے۔ جیسے صحابہ اکرام نے شہید ہو کر اس دین کی خاطر موت کو زندگی پر ترجیح دی، ایسے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر شان صحابہ پیدا کرے، خالد بن ولید پیدا کرے اور ابو عبیدہ جیسا جگر پیدا کرے۔ اس لیے آئیے ہم سچا وعدہ کرے، عہد کرے، ہر حال میں دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو مسجد میں بلائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، جتنی بھی حالتیں آئیں اور جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سب کچھ برداشت کریں گے، مگر دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر حال میں دین کی تبلیغ کرنا ہمارا مشن ہوگا۔ خلق پر تحف رہے سینے میں جلاد رہے، خلق پر تحف رہے سینے میں جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول